بچوں، آج ہم ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے دی جانے والی ایس ایس ٹی کی ورک شیٹ نمبر 5 کریں گے، جو کلاس 8 کے لیے ہے، اور یہ ایس ایس ٹی کے ہسٹری کے چیپٹر 2 میں سے ہے۔ اور بچوں، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مشرق میں داخلہ۔ تو چلیے بچوں، دیکھتے ہیں اس ورک شیٹ میں کیا بتایا گیا ہے کہ مغل بادشاہوں میں اورنگ زیب آخری طاقتور حکمراں تھے۔ کہہ رہے ہیں جو مغل بادشاہ کا جو پیریڈ تھا اس میں جو آخری مغل تھے وہ اورنگ زیب تھے۔ 1707 میں ان کے انتقال کے بعد بہت سے مغل گورنروں یا مطلب صوبیداروں نے اور زمینداروں نے اپنی قوت آزمائی سے اپنی علاقائی حکومتیں قائم کر لیں۔ 18ویں صدی کے نصف آخر تک ملک کے سیاسی افق پر برطانوی حکومت ایک نئی طاقت بن کر ابھرنے لگی، ایک چھوٹی سی تجارتی کمپنی کی شکل میں آ کر آہستہ آہستہ آخر وہ ایک وسیع ملک کے مالک کیسے بن گئے۔ یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ آہستہ آہستہ آخر وہ ایک وسیع ملک، اتنا بڑا جو ملک ہے ہمارا ہندوستان، اس کے مالک کیسے بن گئے اور یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو چلیے بچے، اس میں اسی سے ریلیٹڈ کیا بتایا ہے کہ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملکہ برطانیہ الزبتھ اول سے ایک فرمان حاصل کیا، جس کی رو سے اس مشرق میں تجارت کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا اور کسی دوسری کمپنی کو اس سے مقابلہ آرائی کا حق نہیں رہا۔ اس فرمان کے رو سے وہ سمندر پار نئے خطوں میں اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی تھی اور سستے داموں میں چیزیں خرید کر یورپ میں مہنگے داموں میں فروخت کر سکتی تھی۔ تو یہ بتایا ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ لیکن یہ شاہی فرمان دوسری یورپی طاقتوں کو مشرقی بازاروں میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ برطانوی جہاز براعظم افریقہ کے مغربی ساحل کو پار کر کے اور اس کا چکر کاٹتے ہوئے بحر ہند سے گزر کر برطانوی جہازوں کے ہندوستان پہنچنے سے پہلے پرتگالی وہاں پہنچ چکے تھے اور گوا میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ یورپ کے بازاروں میں ہندوستان کے عمدہ ہندوستانی کپاس، ریشم کے باریک صوتی کپڑوں کے علاوہ کالی مرچ، لونگ، الائچی اور دال چینی کی بھی یہاں زبردست مانگ تھی، ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی جو تھی یہاں پر زبردست مانگ تھی ہندوستان کی ان چیزوں کی۔ سبھی یورپی کمپنیوں کے بیچ اس تجارتی مقابلہ آرائی نے اشیاء کی قیمت میں اضافہ اور فروخت کی قیمت میں کمی کر دی، جس کے نتیجے میں نفع کی مقدار کم ہو گئی۔ اپنے تجارتی منڈیوں کو بچانے کے لیے ان کمپنیوں کے درمیان زبردست لڑائیاں شروع ہو گئیں نا۔ جیسے جیسے تجارتی منڈیوں کو بچانے کے لیے کمپنیاں زیادہ ہوئیں تو ان کے درمیان جو ہے زبردست لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں، کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ جنگی ہتھیاروں کے ساتھ یہ تجارت ہوتی رہی، ساتھ ہی حفاظت کی غرض سے تجارتی مقامات کو فصیل بند بھی کیا جاتا رہا۔ تجارتی مقامات فصیل بندی اور نفع بخش تجارت کے دھن کے نتیجے میں ان کمپنیوں اور مقامی حکمرانوں میں بری طرح سے ٹھن گئی، ہے نا۔ بری طرح سے جیسے لڑائی شروع ہو گئی اور کمپٹیشن اسٹارٹ ہو گیا۔ بچوں، اسی سے ریلیٹڈ یہاں ایک مثال دی گئی ہے، بنگال کے صوبے کی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر بنگال کے صوبے کو دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کا سب سے پہلا کارخانہ ہے نا، سب سے پہلی جو فیکٹری تھی وہ دریائے ہگلی کے کنارے 1651 میں قائم ہوئی۔ فیکٹری میں مال گودام ہوا کرتا تھا جہاں برآمد کی جانے والی اشیاء کہتے ہیں چیزوں کو رکھی جاتی تھیں، مطلب اس گودام میں برآمد کی جانے والی اشیاء رکھی جاتی تھیں۔ جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا، کمپنی نے تاجروں پر زور ڈالا کہ وہ کارخانے کے اطراف رہائش اختیار کر لیں۔ 1696 میں
1696 تک کمپنی والوں نے اس نوآبادی کے ارد گرد ایک قلعہ بنانے کا آغاز کر دیا۔ اس کے 2 سال بعد انہوں نے مغل کارندوں کو رشوت دے کر 3 دیہاتوں کی زمینداری کی حقوق دینے پر آمادہ کر لیا۔ ان میں ایک گاؤں کالیکتا تھا جو بعد میں ترقی کر کے کلکتہ بنا اور اب کولکتہ کے نام سے مشہور ہے۔ کولکتہ کے نام سے مشہور ہے۔ کمپنی نے مغل شہنشاہ اورنگزیب کو بغیر محصول ادا کیے تجارت کے لیے ایک فرمان جاری کرنے پر آمادہ بھی کر لیا۔ ان اہلکاروں کو جو ذاتی تجارت بھی کرتے تھے یہ رعایت حاصل نہیں تھی، لیکن اسی بہانے انہوں نے تجارتی محاصیل ادا کرنے بند کر دیے۔ اس سے بنگال کی مالگزاری کو زبردست خسارے نقصان سے دوچار ہونا پڑا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے نواب مرشد قلی خان نے اس کی مخالفت کی۔ جو بنگال کے اس ٹائم کے جو نواب تھے مرشد قلی خان نے اس کی مخالفت کی۔ بچوں اسی سے ریلیٹڈ یہاں 3 کوشچن معلوم کیے گئے۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کا مکمل اختیار چارٹر سے کیا فائدہ ملا، ہے نا۔ کوشچن نمبر 2 ہے یورپ کے تاجر ہندوستان کے کن چیزوں کو یورپ لے جا کر بیچنا چاہتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کا منافع کم کیوں ہونے لگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3 ہے کہ آپ کی زندگی سے متعلق کسی بھی میدان کسی بھی فیلڈ میں مکمل اختیار آپ کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔ اور سیکنڈ پارٹ ہے اسی کوشچن کا، اپنی زندگی کی کسی مثال کے ذریعے تفصیل سے لکھیے نا۔ اس کو اپنی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے تفصیل سے بتانا ہے آپ کو۔ تو چلیے بچوں کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہم دیکھتے ہیں کہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر کیا ہے۔ بچوں جیسے پہلا کوشچن ہمیں بتایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کا مکمل اختیار چارٹر سے کیا فائدہ ملا، تو بچے اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے کہ کمپنی کو مشرق میں تجارت کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہو گیا اور کسی دوسری کمپنی کو اس سے مقابلہ آرائی کا حق نہیں رہا۔ اس فرمان کی روح سے وہ سمندر پار نئے خطوں میں اپنی تجارتی سرگرمی جاری رکھ سکتی تھی اور سستے داموں میں چیزیں خرید کر یورپ میں مہنگے داموں میں فروخت کر سکتی تھی۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ یورپ کے تاجر ہندوستان کی کن چیزوں کو یورپ لے جا کر بیچنا چاہتے تھے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا منافع کم کیوں ہونے لگا۔ تو بچوں اس کا دوسرے کوشچن کا آنسر ہم لکھیں گے۔ یہاں سے لکھیں گے کہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر کہ یورپ کے بازاروں میں ہندوستان کے عمدہ ہندوستانی کپاس اور ریشم کے باریک سوتی کپڑوں کے علاوہ کالی مرچ، لونگ، الائچی اور دال چینی کی بھی یہاں زبردست مانگ تھی، ہے نا۔ ان چیزوں کو جو تھے یورپ کے تاجر یورپ لے جا کر بیچنا چاہتے تھے۔ اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کوشچن کا کہ آہستہ آہستہ ان کا منافع کم کیوں ہونے لگا، تو یہیں سے ہم سیکنڈ لائن سے ہم لکھیں گے اس کا سیکنڈ پارٹ کا آنسر کہ سبھی یورپی کمپنیوں کے بیچ اس تجارتی مقابلہ آرائی نے اشیاء کی قیمت میں اضافہ اور فروخت کی قیمت میں کمی کر دی، جس کے نتیجے میں نفع کی مقدار کم ہو گئی۔ تو کوشچن نمبر 2 کا آنسر آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو اور جو کوشچن نمبر 3 ہے ہمارا، جو کوشچن نمبر 3 ہے کہ آپ کی زندگی سے متعلق نا، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سے متعلق آپ کی جو لائف ہے اس سے متعلق کسی بھی میدان کسی فیلڈ میں مکمل اختیار آپ کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے نا، اپنی زندگی کے کسی ایک مثال کے ذریعے تفصیل سے لکھیے۔ تو یہ بچے کوشچن نمبر 3 کا آنسر آپ کو خود لکھنا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی اس ورک شیٹ کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس میں دیے گئے کوشچن کو سمجھتے ہوئے جیسے یہاں پر آپ کو آنسر بتائے گئے ہیں وہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔